ولا يؤسي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي صلوات حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد کی گئی ہے۔ زیادہ دیر آپ کو تکلیف نہیں دینی ہے، مقصد ہے عبادت اور اس ہستی کا ذکر جو ہمارے لیے ذکر ان کا ہے، ذریعہ نجات ہمارا بن جائے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ دیکھنا یہ ہے کہ فرمانے والا کون ہے، کس کے بارے میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، اور اپنے فرمان سے وہ چاہتا کیا ہے۔ فرمانے والا وہ نبی ہے کہ جس کی زبان اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی، اور جس کے بارے میں فرما رہا ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں یہی نبی خود فرماتا ہے انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں فرمان جاری فرما کر جو وہ چاہ رہا ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے اور پورا عالم جہان جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ علی کا مقام اور عظمت کیا ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی
آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الا لأنہ لا نبی بعدی. مگر فرق یہ ہے، دیکھیے ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ قرآن عزادار پڑھے لکھے سب جانتے ہیں کہ ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اسلوب ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے کہ جس لہجے سے، جس انداز سے بات کرنے والے کا مقصد واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا فرمانا چاہتا ہے، دنیا کو وہ بتلانا کیا چاہتا ہے. اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی. اِلَّا لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. مگر یہاں میرا پاک نبی اظہار تعصب فرما رہا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے مجھ پہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. اِلَّا لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا. تو میرا پاک نبی دنیا کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ علی اس مقام پہ موجود ہے. اگر مجھ پہ سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتا تو اس سیٹ کا لائق علی تھا. اور دیکھیے یہ وہ علی کہ پوری کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی، جو شرف، جو عزت، جو مرتبہ اللہ نے میرے مولا کو عطا فرمایا ہے، پوری کائنات میں وہ کسی کا نصیب نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا بیان بھی فرماتی ہے مگر خود سمجھتی نہیں. بھئی دیکھیے باقی سارے رضی اللہ، یہ کرم اللہ. باقی سارے رضی اللہ، یہ کرم اللہ. اور فرمانے والوں سے جب پوچھا گیا کہ جناب باقی تو سارے رضی اللہ ہیں، یہ ابو طالب کا بیٹا علی یہ کرم اللہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرم اللہ وجہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ کے آگے نہ جھکا ہو. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو ساری زندگی غیر اللہ کے آگے جھکتے رہے وہ رضی اللہ ہیں، اور جن کا ایک لمحہ بھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا وہی تو علیہ السلام کہلوانے والے ہیں. دیکھیے چونکہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جب جو پروگرام جس کے ساتھ مخصوص ہو اس کا دنیا میں آنا بھی لوگوں کو بتایا جائے اور اس کا جانا بھی دنیا کو بتایا جائے. تو میں کیا عرض کروں گا، یہ تو علامہ اقبال جیسی شخصیت جو ہے لب کشائی کر چکی ہے میرے مولا کے بارے میں کہ کسرا میسر نہ شد ای سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. ابو طالب کے بیٹے علی کے علاوہ یہ کسی اور کا نصیب ہی نہیں ہے. جب آیا تو اللہ کے گھر میں، اور جب اس دنیا سے گیا تو اللہ کے گھر سے. یعنی علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا آیا اور بلندیوں پہ پرواز کرتا ہوا چلا گیا. دیکھیے یہ میرے مولا وہ ہیں، میں صرف 2-3 جملے
آپ کی محبت دیکھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خانہ کعبہ میں آئے تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ 3 دن تک نہ آنکھ کھولی ہے. بھائی یہ ہماری زبان ہے، مجبوری ہے، یہاں کوئی اور لفظ نہیں ملتا، تو نہ کچھ کھایا پیا ہے، بیان یہی کیا جاتا ہے. تو جب 3 دن گزر گئے، یہ بیٹا کس کا تھا آنے والا؟ ابو طالب کا. آج تو لوگوں کا یہ بنتا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے. بھائی اگر لطف لینا ہے تو ذہن میں یہ بات رہے، اگر لطف لینا ہے تو ذہن میں یہ بات رہے، یہ زمانہ وہ ہے ابھی نہ لا الہ الا اللہ کا تعارف ہے، نہ ابھی محمد رسول اللہ کا تعارف ہے، لیکن عرب اتنا سمجھدار تو تھا کہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، میرے نبی کے پاس آئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جو 3 دن تک کعبہ کے اندر ہے اس کی پوزیشن یہی محمد بیان کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں بیان کر سکتا. اے محمد بن عبداللہ 3 دن ہو گئے، نہ جانے خود بی بی معظمہ کیسی ہیں، آنے والا مولود کیسا ہے. تو فرمایا عربو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مہمان کی فکر اس کے میزبان کو ہوتی ہے. وہ جس کا مہمان ہے وہ جانے اور اس کا میزبان جانے. بہرحال میں خبر لیتا ہوں. بھئی اب جو 3 دن تک نہ رو رہا تھا، نہ بول رہا تھا، نہ آنکھیں کھول رہا تھا، ادھر نبوت نے اپنے آپ کو تیار کیا کعبہ میں آنے کے لیے، ادھر امامت نے اپنے آپ کو تیار کیا نبوت کے استقبال کے لیے. میں پھر لفظ دہرانا چاہتا ہوں، اگر لطف لینا ہے تو پھر یہ ذہن میں رہے ابھی لا الہ الا اللہ کا تعارف نہیں ہے، ابھی محمد رسول اللہ کا تعارف نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نبوت کے قدموں کی آہٹ امامت کے کانوں پہ پڑی، ادھر امامت نے اپنے آپ کو نبوت کے استقبال کے لیے تیار کیا. جیسے ہی نبوت کے قدم بیت اللہ کے اندر پہنچے، جو 3 دن تک نہ آنکھیں کھول رہا تھا، نہ زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، ننھا سا ہاتھ اٹھایا اپنی پیشانی پہ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام ہو. اور جواب میں رسول کیا فرماتے؟ علیکہ السلام یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی آپ پہ بھی میرا سلام ہو. سلام کرنا اور رسول کا علی کو ولی کہہ کے جواب دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی رسالت سے واقف تھا، وہ اس کی ولایت سے واقف تھا. لوگ سمجھیں کہ مولا کے موالی نعرہ محمد دونوں آپ بلند کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. بندہ مولا علیہ السلام نے اپنے امام بندہ دونوں آپ بلند کر کے اچھا نعرہ اللہ نے میرے اس مولا کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے جو پوری کائنات میں کسی اور کا نصیب نہیں.
علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو جس میدان میں دیکھا علی علی ہی نظر آیا. وہ میدان عبادت ہو، وہ میدان سخاوت ہو، وہ میدان قضاوت ہو، وہ میدان شجاعت ہو، کوئی بھی ایسا میدان، علی کو جہاں بھی دیکھا علی علی ہی نظر آیا. وہ علی، میں کہتا ہوں کہ جس طرح علامہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کسی اور کو سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ کعبہ میں آمد ہوئی، مسجد سے رخصتی ہوئی، لیکن پوری کائنات میں تاریخ اسلام آپ کے سامنے موجود ہے. اس علی کے علاوہ کوئی اور آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ جو علی اپنے سینے خانہ کے سنٹر میں آ کر آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھ کر یہ فرمائے ستاروں گواہ رہنا. ستاروں گواہ رہنا، میں علی نے تمہیں نکلتے بھی دیکھا، میں نے تمہیں ڈوبتے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے علی کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا. وہ علی جو اتنا بہادر تھا، جو اتنا دلیر تھا، کائنات میں جس کی نظیر نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں جتنا بہادر تھا اتنا ہی مظلوم. ایک دفعہ گھر تشریف لائے، بی بی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے مولا فرماتے ہیں سیدہ کاش بات یہاں پہ رک جاتی، اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے میں علی کسی کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا ہے. اجرکم اللہ، توجہ میری طرف رہے، جب میں کہوں گا اس وقت آ جائے گا، تب توجہ میری طرف رہے. اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر میں علی کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرا جواب نہیں دیتا ہے. وہ علی 19 کی فجر کو جب گھر سے چلے ہیں مسجد کی طرف، سینے خانہ میں آتے آسمان کی طرف دیکھتے فرماتے الوعد حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اسے پورا ہونا ہے. آپ نے بڑے حوصلے سے یہ جملہ سنا ہے، لیکن جب شہزادیوں نے یہ جملہ سنا کہ بابا آج آپ یہ کیسی گفتگو فرما رہے ہیں، کہا میری شہزادیوں ان قریب تم یتیم ہونے والی ہو. عزاداروں علی مسجد کوفہ میں پہنچے، گلدستہ اذان پہ گئے، اذان دی، نماز کے لیے جب اٹھے، صفیں بنی، نماز شروع کی. جب علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اس ملعون ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے میرے علی کے سر پہ وار کیا. عزاداروں اس کا وار کرنا تھا، آسمان پہ ایک آواز گونجی قد قتل امیر المومنین. لوگوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے. عزاداروں آپ نے بڑے حوصلے سے یہ جملہ سنا ہے، لیکن جب یہ آواز زینب و کلثوم کے کانوں پہ پڑی، کہا بھیا حسن یہ کیسی آواز سن رہی ہے؟ کہا میری بہنوں ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہمارے بابا زخمی ہو گئے ہیں. عزاداروں حسن بھی پہنچے مسجد میں، حسین بھی پہنچے ہیں مسجد میں. ایک طرف جناب حسن نے اٹھایا اپنے بابا کو، ایک طرف حسین نے اٹھایا. میں کہوں گا یا علی بے شک مسجد کوفہ میں آپ کو ضرب لگی، آپ کا سر زخمی ہوا، مگر اٹھانے کے لیے حسن بھی پہنچ گئے، حسین بھی پہنچ گئے ہیں. لیکن مولا تیرے حسین کا
فرمائے. شہزادوں نے اٹھایا اپنے بابا کو، گھر کی طرف لا رہے تھے. فرمایا بیٹا حسن میری چارپائی یہیں پہ رکھو. کہا بابا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے چاہنے والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میرے صحابیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میں علی نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والوں کے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا یا علی ابھی تو حسن موجود ہے، ابھی حسین موجود ہے، ابھی عباس موجود ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب منادی کہے گا لوٹا تو بروگا. علی و بطول کے اجرکم اللہ. بس ادادارو وقت گزرتا گیا. جب یہ 21 کی شب آئی ہے، میں کہتا ہوں نہ آتی یہ 21 رمضان کی شب، نہ یتیم ہوتی علی کی بیٹیاں. عزادارو میرے مولا نے سب بچوں کو وصیتیں کی، امام حسن کو بھی کی، امام حسین کو بھی کی، جناب سیدہ زینب کو بھی کی. لیکن ایک چہرے پہ عجیب قسم کا ملال تھا. کہا حسین آگے بڑھے، کہا بابا اس لیے کہ تیرا سجدہ مکمل نہیں ہوا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرا سجدہ میں پورا کروں گا. بیٹی آگے بڑھی، کہا بابا اس لیے خطبہ مکمل نہیں ہوا، تیرا خطبہ میں مکمل کروں گا. عزادارو جب وہ وقت آیا حسین نے سجدہ پورا کیا، زینب نے خطبہ مکمل کیا. عزادارو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا کا تابوت آئے گا، میرے مولا کا تابوت آئے گا. لیکن وصیت میں فرمایا تھا بیٹا حسن آگے سے میرا تابوت نہیں اٹھانا، پیچھے سے میرا تابوت اٹھانا ہے. میں کہوں گا مولا بے شک تیری وصیت کے مطابق شہزادوں نے ویسے ہی آپ کا جنازہ اٹھایا، لیکن ایک اٹھانے والا وہ ہے کہ جس کے اپنے جنازے پر تیر لگے.